جا سکتا، پر محبت مجبور کرتی ہے، اس لیے علی علی کرتے ہیں۔ اب ان دو بزرگوں کی بات کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا۔ میں وقت نہ ضائع ہونے دیتا ہوں نہ ضائع کرتا ہوں۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ بیت اللہ میں علی جلوہ گر ہوئے۔ ٹینشن بڑی ہے لوگوں کو کہ بیت اللہ میں علی کیوں آ گئے۔ میں کہا تو انسان بن، علی بھی خدا کا، گھر بھی خدا کا۔ بندہ جتنے جوگا ہو اتنی جوگی بات کرے۔ خدا کے گھر میں علی آ گئے۔ اچھا آپ سب کا میں چہرہ دیکھ رہا ہوں، چہرے تو بہت اچھے ہیں، ان پر تھوڑی سی مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے۔ اتفاق یہ ہے کہ پھر 13 رجب ہے، اور 13 رجب سیدوں کے ڈیرے پر جشن علی کی محفل کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، عرش والا خدا بھی دیکھ رہا ہے، گنبد خضرا والا مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر سنیے توجہ سے، مولا علی آئے، مولا علی آئے، خدا کے گھر میں آئے۔ اور میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ علی بیت اللہ میں نہ آتے تو بھی علی علی ہوتے۔ یا اللہ جن کو زبان دی ہے ان کو بولنے کی بھی توفیق عطا کر۔ اگر علی بیت اللہ میں نہ آتے تو بھی علی علی ہوتے۔ ارے یہ تو مولا علی کی ایک عزت ہے کہ وہ بیت اللہ میں جلوہ گر ہوئے۔ اور میرا اگلا جملہ جن کو سمجھ آئے وہ ضرور بولیں، یہ حد ہے بیت اللہ کی بھی۔ علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ یہ جملہ ادھر لکھ کے لے جانا، علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے، نبی کے میلاد پر بیت اللہ جھوما۔ اچھا آپ کو جب سمجھ آئے کل بھی آپ سبحان اللہ کہہ دینا، میں حافظ صاحب سے پوچھ لوں گا۔ ہاں ادھر دیکھیے میرے طرف، علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے، نبی کے میلاد پہ بیت اللہ جھوما۔ کعبے کی طرف منہ کرنے والوں، یہ تو میلادی کعبہ ہے۔ چلو آپ کو نہیں سمجھ آئی میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ تو میلادی کعبہ ہے۔ نبی کے میلاد پہ جھوما، علی کعبے میں آیا۔ یا اللہ یہ بیت اللہ نبی کے میلاد پہ جھوما، علی کعبے میں آیا۔ مجھے لگتا یہ ہے اشارہ تھا اس بات کی طرف، جو کعبے کی طرف منہ کرے وہ نبی کا بھی حیا کرے، علی کا بھی حیا کرے۔ اچھا میری آپ سے نئی نئی ملاقات ہے، جن کو شریعت اجازت دیتی ہو سبحان اللہ کہنے کی وہ تو کہہ لیں، جو گھر سے اجازت لے کر آئیں وہ بھی کہہ لیں۔ اچھا ہاتھ کھڑا کریں جن کو ثواب چاہیے وہ بھی کہہ لیں، اور جن کے منہ میں کرایہ دار زبان نہ ہو وہ بھی کہہ لیں، کیونکہ علی پاک کے مسئلے پر اہل سنت کے مجمع میں وفادار ہوتے ہیں، کرایہ دار نہیں ہوتے۔ اور پھر دیکھیے یہ بیت اللہ بتوں سے پاک کرنا تھا بیت اللہ کو، نبی نے کندھوں پہ اٹھا لیا علی کو۔ میں ذرا دھیمے لہجے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ہمارے مولانا بھی بادشاہ ہیں، وہ جن بتوں تک نبی کا ہاتھ نہیں جاتا تھا علی کو اٹھا۔ میں کہا مولوی صاحب سننی ہو کہ تو کم از کم زبان سنبھال کے بات کرو۔ جس نبی کا ہاتھ جنت تک پہنچ جاتا ہے، کعبے کی چھت تو ادھر ہی تھی، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے ہاتھ آگے کیا، پھر اوپر کیا، نیچے کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور خیریت تھی؟ فرمایا وہ انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا جنت میں نے اسے پکڑا، اگر میں توڑ لیتا سارا جگ کھاتا، وہ خوشہ ختم نہ ہوتا، نہیں توڑا میری اپنی مرضی۔ 7 آسمان نیچے ہیں، جنت اوپر ہے، اس کے اندر انگور کا خوشہ لٹکے، نبی کا ہاتھ وہاں تک پہنچ جاتا، اور کعبے کی چھت تو ادھر ہی تھی۔ اور اگر آپ سارے سن رہے ہو تو ایک بات کہہ دوں، حضور نے فرمایا میں وہ گچھا اگر توڑ لیتا سارا جگ کھاتا، وہ انگور کا گچھا ختم نہ ہوتا۔ میں دھیمے لہجے میں شاہ جی کہنا چاہتا ہوں اور مزہ لینا چاہتا ہوں، اور بھائی جی جس نبی کے ایک ہاتھ میں جگ کی روزی ہے، یا اللہ جو بولے یہ اسے نبی کے لنگر پہ پلے، جس کے ایک ہاتھ میں جگ کی روزی ہے، اس کے مانگنے والے کیوں دھکے کھائیں؟ فرمایا میں توڑ لیتا
تو سارا جگ کھاتا ختم نہ ہوتا، نہیں توڑا میری مرضی. تو جب وہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے، بت تو ادھر ہی تھے. اصل میں حکمت اور تھی. فرمایا علی آ، میں تجھے کندھوں پہ اٹھاؤں، تو بیت اللہ کے بت اتار. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری آمد پہ جھوما تھا، تیری ولادت اس میں ہوئی تھی. خدا کا گھر ہے، ویران ہوا ہے، اجڑا ہوا ہے، بت ہیں. آ تو بت اتار، میں بھی اتارتا ہوں. اور یہ جملہ سن لیں گے تو جشن مولا کائنات میں آنے کا مزہ آ جائے گا، تاکہ بیت اللہ لوگوں کو بتاتا رہے، اے لوگوں دھکے نہ کھانا، اجڑے ہوئے گھر نبی بساتا ہے، علی بساتا ہے. اس کو میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے سارے علی والے لگیں، یہاں کوئی اپوزیشن نظر نہ آئے. پھر سنیے، اجڑے ہوئے گھر نبی اور علی بساتے ہیں، نبی اور علی بساتے ہیں، نبی اور علی بساتے ہیں. اور یہ جملہ کوئی اور کہے گا تو ممکن ہے اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے. مجھے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا اس بات پر. سن لو، ارے خالق کا گھر بھی نبی اور علی نے بسایا ہے، مخلوق کو بھی رنگ نبی اور علی نے لگایا ہے. میں ابھی آپ کو چیک کر رہا ہوں، میں 10 منٹ آپ کو اور دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ مسجد کے در و دیوار بھی بولیں گے میں مومنوں کے مجمع میں آیا ہوں. محمد عربی کے نوکروں بزرگوں بس سپرے ہوں، بس اللہ دی قسم جڑا ذکر میں کر رہے ہیں اس تو چنگی توڑے کو خوشبو ہے ہی کوئی نہیں. ادھر میری طرف دیکھیں اور توجہ کر کے سنیں. آپ یہ ذکر سنیں توجہ سے. بیت اللہ کو میرے مصطفیٰ نے، میرے مرتضیٰ نے بتوں سے پاک کیا. اب میری طرف دیکھ کر جملہ سنیں گے تو میں عرض کروں گا، لگتا یہ ہے کعبے کی طرف منہ کرنے والوں کو نہ نبی بھولے نہ علی بھولے. اچھا، کندھوں پہ کھڑا کیا. مولا علی نے بھی حد کر دی. عرض کی آقا، حضور نے پوچھا علی کیسا لگ رہا ہے؟ حضور عرش کا پایا پکڑ لوں. چلو کوئی بات نہیں، آپ میں سے جس کو سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ، عرش کا پایا پکڑ لوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، گئے تھے بت اتارنے اور عرش کا پایا پکڑ لوں. اصل میں علی سے صرف بت ہی نہیں اتروانے تھے، زمانے کو یہ بھی دکھانا تھا کہ علی اونچا کتنا ہے. اچھا، میں بڑے دھیمے لہجے میں بات کرنے لگا ہوں اور میں آپ کو چیک کر لوں گا آپ کتنے ذوق والے لوگ ہیں. جو نبی کے قدمین شریفین سے نالین طیبین لگے وہ تو عرش سے اونچی ہے، اور جن کو نبی کندھوں پہ اٹھائے. نہیں، میں اس طرح کی جملے کی بے قدری نہیں ہونے، جس کو نبی کندھوں پہ اٹھائے. اب شاہ صاحب یہ جملہ آپ سن لیں، صابر ایوب صاحب آپ بھی، طاہر شاہ صاحب اور جتنے علماء، ارے جس کو نبی کندھوں پہ اٹھائے کسی نیچ کو اس کی اونچائی کیسے سمجھ میں آئے؟ اگر آپ سارے اگر توجہ سن رہے ہوتے تو میں اگلی بات کرتا. جس کے قدموں کے نیچے عرش ہے اس کے کندھوں پر علی ہے. اچھا ایک منٹ، نعرہ رسالت، ایک منٹ. یا اللہ جو مولا علی پہ بولے اسے علی کے کھاتے میں ڈال، جو منہ سجائے اس کا حساب لینا. بالکل ٹینشن فری ہو کے ذکر سنیے. جس کے قدموں کے نیچے عرش ہے اس کے کندھوں پر مرتضیٰ ہے. اور ابھی میں نے اگلا جملہ اور بھی کہنا ہے. ارے جس کے قدموں کے نیچے عرش ہے اس کے کندھوں پر دیکھو، یہ حسن بیٹھا ہے، یہ حسین بیٹھا ہے. اب اگر سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، جن کو کندھوں پہ بٹھا کے نبی اونچا فرمائے، کوئی نیچا ان کو نیچا کیسے دکھا سکتا ہے؟
مولا علی نے لگائی چھلانگ، مسکرانے لگے۔ حضور نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے؟ حضور ایڈی اچھی تھاں تو جمپ مارے ہے تے تھلے آیا ڈگیا نہیں، ککھ بھی نہیں ہویا۔ حضور نے فرمایا علی تجھے کیا ہونا تھا؟ کندھوں پہ چڑھانے والا نبی تھا، اتارنے والا جبرائیل تھا۔ زمانے کو سمجھ نہیں آتی اس گھرانے کی۔ پھر سنیے توجہ سے، ولادت ہو گئی، پہلی غذا لعاب مصطفیٰ، پہلی غذا لعاب مصطفیٰ۔ اے تسی ادھر ادھر دیکھ لو۔ اچھا ایک گل ہے جی حضرت، میں امریکہ کینیڈا یو کے تو بھی ہو گئے، سنیاں نو بیماری ہے صرف اے جلسے وچ آ کے گردن دی ورزش کردا۔ اوے اللہ دے بندے بیان میں کیا کرنا، میرے ور ویکھو۔ پہلی غذا لعاب مصطفیٰ۔ نہیں نہیں اس طرح دی سبحان اللہ بالکل نہ آکھو تسی، گھر جا کے آکھنا بخیلو۔ پہلی غذا لعاب مصطفیٰ۔ آپ نہیں سمجھے ابھی، اور گھٹی نہیں دی جاتی تو میرے نبی نے علی کو صرف لعاب انگلی سے لگا کے نہیں دی، علی کے منہ میں زبان رکھ دی۔ اے لگ جاندہ نا سیدہ دے ڈیرے دے آن آلے ہو، تسی جشن مولا کائنات کی تیاری کر کے آئے ہو۔ حضور علیہ السلام نے منہ میں زبان رکھ دی، علی کے منہ میں زبان رکھ دی۔ اب بھائی جی پھر ایک باری سنو، علی کے منہ میں زبان رکھ دی۔ تازہ تازہ بچہ پیدا ہو، کوئی پیر بھی زبان نہیں رکھتا، علی تو کتنا پاک تھا، علی تو کتنا پاک تھا، پاک تھا تو خدا کے گھر آیا۔ علی تو کتنا پاک تھا، تیرے منہ میں نبی نے زبان رکھ دی۔ یا اللہ جڑا بولے ادھے حق چ نبی دی زبان بولے۔ ایک باری اچھی بولو، اچھی، میں تے یہ ابتدا وچاں۔ علی کے منہ میں میرے نبی نے زبان رکھ دی، زبان رکھ دی۔ ارے سنو میرا یہ جملہ، مدینے کے تاجدار نے زبان رکھ دی، اور جب تک علی چوستے رہے نبی چساتا رہا۔ جب تک نبی چوستے رہے، علی چوستے رہے، میرا نبی چساتا رہا۔ جب تک علی چوستے رہے، میرا نبی چساتا رہا۔ جب تک علی چوستے رہے، میرا نبی۔ تساں ذوق شوق نہیں لینا، پتہ نہیں کس طرح دے لوگ ہو۔ او پاویں پہاڑاں تے رہن والے، پہاڑ بھی نبی دے نام تے وجد کر لیندے۔ نبی کی زبان مولا علی کی منہ میں، علی پاک چوس رہے ہیں، نبی چسا رہے ہیں۔ اب مولا علی کے لیے دوسرے دن بلایا گیا دودھ پلانے والوں کو۔ ارے جو زبان محمد چوسے وہ دودھ کیوں پیے؟ علی نے پھر انکار کر دیا۔ ایک عرصہ تک غذا یہی رہی، نبی زبان چوستے رہے، نبی زبان چساتے رہے، علی زبان چوستے رہے۔ اب میں مزہ لینا چاہتا ہوں۔ علی پاک کی ولادت ہوئی، علی پاک کے منہ میں نبی نے اپنی زبان رکھ دی۔ زہرا پاک کی ولادت ہوئی، زہرا پاک کے منہ میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی۔ حسن پاک کی ولادت ہوئی، حسن پاک کے منہ میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی۔ حسین پاک کی ولادت ہوئی، حسین پاک کے منہ میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی۔ سنیے، حسین کے منہ میں بھی نبی کی زبان، حسن پاک کے منہ میں بھی نبی پاک کی زبان، زہرا پاک کے منہ میں بھی نبی پاک کی زبان، علی پاک کے منہ میں بھی نبی پاک کی زبان۔ جے ہوئے زبان تو کہہ چھڈو سبحان اللہ۔ ایک باری اونچی ہاتھ چوک کے بولو۔ اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، جو یہ بکواس کرے کہ پنتن پاک اور اہل بیت کا ذکر کرنے والے شیعہ ہوتے ہیں، وہ میرے جوتے کی نوک پر، خدا کی لعنت اس کی پیدائش و موت پر، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے سچے فقیروں کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ آپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے؟ پھر سنیے، علی پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ زہرا پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان۔ یا اللہ جڑا جڑا بولے پنجاں دا صدقہ عزت پاوے۔ حسن پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان۔ اب
میرا جملہ سنیے توجہ سے. میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے اس شہر کی قسم. یا اللہ کون سا شہر؟ کہا جس نے تیرے قدم چومے ہیں. حضرت یہ جملہ سننا, زمین قدم چومے تو رب کو اتنا پیار آئے کہ رب قسمیں اٹھائے, اور جو زبان محمد چوسے ان کا مقام کیا ہوگا؟ ایک باری سارے اگر رل کے سبحان اللہ آکھ سکتے ہو تو ذرا ہاتھ چوک کے بالکل نبی دا نوکر مجمع لگے, ہاتھ چوک کے. جو زمین نبی کے قدم چومے اس کی تو رب قسم فرمائے, اور جو زبان محمد چوسے ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہ کسی مولوی صاحب سے نہیں پوچھنا, مولوی سلپ ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے میں نے پلیدوں کو دیکھا ہے, اہل بیت کا ذکر ہے, شکل مرحب سے ملتی ہو تو اہل بیت کا ذکر کیسے کریں؟ علم کی مسند پر بیٹھے ہوئے مرحبوں کو میں کہنا چاہتا ہوں علی سے نہ ٹکرانا. مرحب دا کاکھ نہیں رہا تو آڈا کی رہنا ہے. عمر ابن عبد ود دا کچھ نہیں بچیا تو آڈا کی بچنا ہے. تے ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا جے کلمہ پڑھ لیا جے تے اوکھے سوکھے ہو کے نبی دا ویر بھی مان لو کڑی موت پہ چلی جے. ٹکے ٹکے دے شتونگڑے تے پھڑے مولا علی نال بندے دا پتر بن. علی پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان, زہرا پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان, حسن پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان, حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان. صابر ایوب صاحب سواد لے آجے کسے مولوی کو نہ پوچھو, میرے ورگے مسکین کو نہ پوچھو. حضور نو عرض کرو آقا اے کیوں زبان انہوں نے منہ دیتی جے؟ میں چپ کر مولوی منہ ہی ایڈے چنگے سن, منہ ہی ایڈے سونے سن کہ میں انہوں نے منہ اپنی زبان رکھ دیتی ہے. اور قبلہ شاہ صاحب یہ جملہ آپ کو بھولے گا نہیں زندگی بھر. پتہ ہے میرے نبی نے ان سب کے منہ میں اپنی زبان کیوں رکھی؟ پر میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں منہ 5 ہیں, زبان 1 ہے. چلو شاید تو آڑے تک جملہ نہیں پہنچے ہونا. ایک منٹ اگر اللہ خوش رکھے اگر کوئی بندہ ہوئے نا ان پڑھ انہوں جملہ سمجھ. بزرگوں ایک منٹ تو آڑا ٹائم میرے تو بعد ہے. ایک بار ادھر سن, چلو پھر کر لو. اجازت ہے ہوں میں اللہ خوش رکھے. اچھا کوئی ان پڑھ بندہ ہوئے انہوں گل سمجھ نہ آوے او نہ بولے تو میں نے کوئی دکھ نہیں. مولوی قسم دی مخلوق ہوئے تے ایڈی شان تے انج بوے میرا دل کردہ یا اللہ اگلی باری متھے نہ لاویں, مالک الموت دی ڈیوٹی لا, اس تو ساڑی جان چھڑا. کوئی بندے دے پتروں والا کام جنہوں سمجھ آئے تو بولے 5. اور میرا جملہ اگلا شاہ صاحب یہ سننے والا ہے. ان 4 کے منہ میں حضور نے اپنی زبان رکھ کے دنیا کو بتایا میرے منہ میں خدا بولتا ہے, ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے. اور اگلا جملہ بھی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سارے بولنا. میرے پاک نبی نے بتا دیا لوگوں ان کے منہ میں میں نے زبان رکھ کے دنیا کو بتا دیا ہے, ان کی ہاں ہے تو میری بھی ہاں ہے, ان کی نہ ہے تو میری بھی نہ ہے. اگر سارے حضرات تھوڑا جہاں سواد لو تو میں 5 دن پاک دی شان 2-4 جملے کہہ چڑھا. خدا دا شکر ادا کرو جس دور میں لوگوں کو یزید بے قصور نظر آئے, کوئی آپ کو حسین کا ذکر کرنے والے بھی مل جاتے ہیں. بڑے لوگ کہتے ہیں جی فلاں بڑا مفکر ہے, فلاں بڑا محدث ہے, فلاں بڑا پیر صاحب. اے میرے وال ویکھو میں کسی دا نام نہیں لیا, جنہوں 5 دی پہچان نہیں ساڑی جتی دے تھلے.
اسی پہلے نبی دا گھر ویکھاں گے پھر کسی اور نو ویکھاں گے. بندے دے پتراں والا کام کرو، کس پاسے ٹر پے ہو؟ صداوے مولوی تے علی نو بھونکے جا جا کے گنڈے شنڈے ویچ، لانتیا علم تے علی دی خیرات ہے. کیا بات ہے، سونا کیا بات ہے، ماشاءاللہ. پانچ تن پاک دے بارے جملے سن لو گے. کئیاں نو بیماری ہوندی ہے، پانچ تو نہیں پاک ہے. میں کہنے ایسی تو خود پاک ہاں. تو پھر پانچ تن پاک کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا پانچ تن پاک وہی کہتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں، ناپاکوں کو تو یہ برداشت نہیں ہوتا. اور کوئی پاک نہیں. میں نے کہا اور بھی پاک ہے. تو ان کی خصوصیت کیا ہے؟ میں کہا علمی یتیم خانے کے محتمم، تحقیق کے دشمن، نسبت رسول کے ویری. میں تجھے بتاؤں، باقی کلمہ پڑھ کے پاک ہیں، یہ محمد کے جسم کا حصہ بن کے پاک ہیں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو اونچی آواز سے بولتے، اونچی آواز سے بولو. اور میرا اگلا جملہ اگر مزہ نہ آئے تو واپس کر دینا. باقی ایمان لا کے پاک ہیں، یہ محمد کی جان بن کے پاک ہیں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو. اب مولا کائنات کی کس کس بات کو آگے لیں گے؟ مولا کائنات کے منہ میں حضور نے اپنی زبان دی، زبان چوس چوس کے آگے ہوئے. خدا کی قدرت دیکھیے. کچھ ہی عرصے کے بعد 7 سال کی عمر تھی مولا علی کی، میرے پاک نبی نے علی کو اپنی پرورش میں لے لیا. پتہ نہیں کوئی زیادہ بندہ محسوس نہ کر جائے، چلو کر بھی جائے تو میں نے کڑا فرق پہندا ہے. 8 سال دی عمر نبی پاک دی ہوئے تے جناب ابو طالب کفالت چ لین. میں جناب ابو طالب کے مسئلے پر جس میں محققین اختلاف کرتے ہیں میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، نبی جانتے ہوئے بھی جس نے پہرا دیا اسے ابو طالب کہتے ہیں. کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے، سونا کیا بات ہے. آپ لوگ بڑے بادشاہ بندے ہیں نا، آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے میں نے کیا کہا؟ میں نے مانتے ہوئے نہیں کہا تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ کرے. نبی جانتے ہوئے جس نے پہرا دیا اس کو ابو طالب کہتے ہیں. میں اپنے جملے کا ذمہ وار ہوں، میں جملے کا ذمہ وار ہوں. میں کوئی آوارہ خطیب نہیں ہوں، نہ میں انٹرنیٹ خطیب ہوں، نہ میں ڈائریکٹ خطیب ہوں، نہ اہل سنت کے لیے مصیبت بن کے فٹ خطیب ہوں. میں نے جامعہ رضویہ میں پڑھا ہے، چلو زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت پڑھا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، بزرگوں نے کیا لکھا ہے مجھے پتا ہے. میں کسی بزرگ کی توہین میں پاگل ہوں؟ جس کو امام کہوں اس کو بھی کوئی بات کروں جانتے ہوئے. اعلان نبوت کے بعد میں انہیں گال کرنا چاہنا، صابر ایوب صاحب تسی ختم نبوت دی کانفرنس کراؤ تے مجاہد کہلاؤ تے جڑا خاتم النبیین تے پہرا دے وے. ایمان کے مسئلے کی بحث یہ میرا عنوان ہی نہیں، میں چھوٹا آدمی ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اعلان نبوت کے بعد نبی جانتے ہوئے جو سارے کفر سے ٹکرا گیا زمانہ اسے ابو طالب کہتا ہے. تو آڑے کو سبحان اللہ نہیں آکھی گئی، اونچی آواز میں رکھو، ایک باری ہاتھ چوک کے آکھو، ایک باری ہاتھ چوک کے آکھو. چلو پھر میں ایک جملہ اور آکھن لگا، اوہ دنیا دا کوئی کافر دکھاؤ جنہیں ختم نبوت دا پہرا دیتا ہوئے. یہ کافر ختم نبوت دا پہرے دار نہیں ہو سکتا تے جڑا خاتم النبیین دا پہرے دار ہے کچھ تے محمد دا لگتا ہی ہونا ہے نا.
اگر آئیے ہوئے سمجھ تو اونچی آواز نہ بولو، نہیں ہاتھ چوک کے بولو۔ اور شیعہ ابی طالب کا نقشہ دیکھیں، سردار قریش، یہ بھوک، یہ بائیکاٹ کیوں ہوا؟ ابو طالب محمد کی حمایت چھوڑ دے، انہیں کہا جگ چھٹ جائے میں محمد نہیں چھڑنا۔ سونا کیا بات ہے؟ مولویو تسی تے نبی دے گستاخاں نال بھی اوکھے سوکھے ہو کے مل ملا لیندے ہو، تے جڑا سارا جگ چھڑ کے محمد نہ چھڑے احترام نال نہ ہی لے لیا کر۔ سونا کیا بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا جو کسی یتیم بچے کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نہیں، جو کسی یتیم بچے کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ وہ یتیم بچہ کسی غریب کا بھی ہو سکتا ہے، وہ یتیم بچہ کسی قریشی کا ہو سکتا ہے، چلے میں کسی کو نیچ ذات نہیں کہتا، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا جڑا تلا گنگ دے کسے یتیم بچے دی، ملتان دے لاہور دے کسے یتیم بچے دی کفالت کرے، انہوں تے نبی نار رکھ سی، اے نبی تے چھڑ دے ہو نا جنہیں حضور دی کفالت کیتی ہے۔ اور شیعہ ابی طالب میں رات کو رسول اللہ کو سلاتے، پھر وہاں سے اٹھا لیتے، ادھر حضرت جعفر کو سلاتے، پھر آگے پھر اٹھا لیتے، وہاں حضرت علی کو سلاتے۔ آپ سے پوچھا گیا ساری رات آپ محمد کریم کو اٹھاتے رہتے ہیں، کہیں کبھی علی کو لٹاتے ہیں، کبھی جعفر کو لٹاتے ہیں، آؤ جناب ابو طالب کو دیکھو، آؤ دیکھو حضرت ابو طالب نے جو بات کی وہ سننے والی ہے۔ انہوں نے کہا شاید کافروں کو پتہ چل جائے کہ میرا محمد یہاں لیٹا ہے، وہ رات کو حملہ کر دیں، اٹھا لیتا ہوں، علی کٹ جائے محمد کو کچھ نہ ہو۔ جعفر کٹ جائے محمد کو کچھ نہ ہو، عقیل کٹ جائے محمد کو کچھ نہ ہو۔ اے لوگو مولا علی دے جشن ولادت تے سیدہ کو خاص طور تے دعا دا طلبگاراں جے دے سکو تے میں نے دعا دے چھٹنا، اوہ جن نے سارے جہان دے دکھ جھولی اج پا کے محمد نو سکھ دیتا ہے، او دا نا ہی ابو طالب۔ ایک واری سبحان اللہ اچھی کہہ لو، ایک واری اور اچھی کہہ لو۔ مولا مرتضیٰ 7 سال کی عمر تھی، حضور اپنے پاس لے آئے، مولا علی کہتے ہیں سلاتے بھی ساتھ تھے، کھلاتے بھی ساتھ تھے، پلاتے بھی ساتھ تھے۔ تو سا نہیں بولنا بھائی جی، ایویں دور تک آواز نہ چلی جائے، ساتھ کھلاتے تھے، ساتھ پلاتے تھے، ساتھ چلاتے تھے، اور سلاتے بھی ساتھ تھے۔ رات کو آقا کو پسینہ مبارک آتا نا، پسینہ مجھے سنگھا سنگھا کے کہتے تھے علی سونگو نا میرا پسینہ۔ میں نے صرف پسینہ پاک کہا ہے، یہ عطر اور کستوری ہر قسم کی کستوری سے اونچی خوشبو ہے۔ میں نے تے اینج لگتا ہے نال سوا سوا کے خوشبوان دا چھڑکاؤ میرا محمد کرتا رہا ہے۔ تسی ایک باری سبحان اللہ اچھی آنکھو گے تو میں اگلی گال کروں گا۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، ساتھ سلایا، ساتھ اٹھایا، ساتھ بٹھایا۔ کہتے ہیں آگے آگے نبی چلتے تھے، پیچھے پیچھے میں علی چلتا تھا۔ ادھر دیکھنا میری طرف، مزہ آئے تو بولنا، وگرنہ نہ بولنا۔ علی تیری عظمت کے صدقے جاؤں، تو نے چلنا سیکھا نبی کو چلتا دیکھ کے، تو نے اٹھنا سیکھا نبی کو اٹھتا دیکھ کے، تو نے بیٹھنا سیکھا نبی کو بیٹھتا دیکھ کے، تو نے بولنا سیکھا نبی کو بولتا دیکھ کے، اور تجھے نبی ساتھ سلاتا رہا، اپنی خوشبو سنگھاتا رہا، اپنا رنگ تجھ پہ چڑھاتا رہا، اپنا رنگ تجھ پہ چڑھاتا رہا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، او مدینہ طیبہ کے عاشقو، دیکھو میں نے تمہیں کتنا پیار، او مدینہ طیبہ کے عاشقو، مدینہ پاک میں تو آج بھی خوشبو ہے میرے نبی کی۔ مدینہ کی دھرتی نے تو آقا کے قدم چومے ہیں، ذرا علی کو بھی دیکھو نا کتنا محمد کی خوشبو ہے علی میں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے حکمت یہ تھی، علی کو میرے پاک نبی نے خود لیا، میں خود ساتھ کھلاؤں گا، ساتھ پلاؤں گا،
اللہ دی قسم جننے واری مرضی سبحان اللہ کو ثواب ہی ہوتا جی میں کوئی پروفیسر تھوڑا میں لیکچر دینا ہے میں تو جشن منانا آیا جیڑا بندہ ذکر صحابہ اور آل بیت خوش نہ ہوئے میرا دل کردہ یا اللہ حشر چی متھے نہ لگے میں بیمار بندہ یار میں نہ کوئی مریض سامنے نظر آوے میں بیمار جسمانی ہے روحانی تے عقیدے دا نہیں پھر ایک باری سنو میرے پاک نبی نے رنگ چڑھایا مولا علی پر یہ بعد تذکرہ نبی نے لکھ دیتا ہے علی کا قد چھوٹا تھا میں کہا چل چپ کر جس میں نبی نظر آئے وہ چھوٹے قد والا نہیں ہوتا آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو بولتے نا جس میں نبی نظر آئے وہ چھوٹے قد والا نہیں ہوتا چھوٹا کبھی علی نہیں ہوتا علی کبھی چھوٹا نہیں ہوتا بیماری پڑ گئی تمہیں ہر طرح سے کوشش کرتے ہو کہیں سے کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیں چھوٹا قد اور علی کا چھوٹے قد والے علی کے کچھ نہیں لگتے علی کے تو نوکروں کو خدا بڑے عزت والے قد عطا کرتا ہے میں نے کہا اس مولوی سے مت پوچھ ایک تو نظر کمزور ہے دوسرا نام مراد نے چشمہ بھی ٹھیک نہیں لگوایا تو کہا کس سے پوچھ میں نے کہا مہر علی سے پوچھ جو علی کا بیٹا ہے غوث جلوی کے فیضان کا وارث ہے ہند الولی کے فیضان کا قاسم ہے حضرت پیر میر علی شاہ نے کہا ان کو نہ دیکھا مجھ سے پوچھ اور میں عام بندے کی بات نہیں کر رہا وکیل عقیدہ ختم نبوت مولوی صاحب 4 جلسے کر لیں تو ختم نبوت کا کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں لیکن یاد رکھنا جس کو نبی نے چن کے ختم نبوت کا لیڈر بنایا زمانہ اسے میرے علی کہتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں حب نبی ہے مہر علی مہر علی ہے حب نبی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا اللہ کا شکر ہے یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا شعر ہے یہ کوئی اور مولوی کہتا نا تو مرحب کی نسل کے چیخیں دیکھنی تھی آپ نے دیکھو لہموں کا لہمی نبی علی کو ایک کر دیا ظالم تو جدا کرتا پھرتا ہے اگر علی کی اولاد نبی کی اولاد کہلائے اور نبی کہے علی کا گوشت میرا گوشت علی کا خون میرا خون تسی سبحان اللہ نہیں آکھنی میں پڑے جاؤ گے تاجدار گولہ کہتے ہیں لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا اللہ کی قسم میری یہ جرت نہیں کہ فرق نہیں ماں بہن پیا کا میں مفہوم بتا سکوں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں تاجدار گولہ کہتے ہیں علی کی محبت نبی کی محبت علی کی عداوت نبی کی عداوت علی کا پیار نبی کا پیار اونچی آواز سے بولیں زہرا کے وسیلے سے نسل علی نسل نبی اور اگلا جملہ میرا سن لے کلیجہ ٹھنڈا ہو تو کوئی بندہ چپ نہ رہے لوگوں یہ کم اعزاز ہے کہ نسل نبی کی ہے پشت علی کی ہے اچھا ایک سادی سی بات میں آپ کو اور بتا دوں تاکہ آگے پھر آسانی ہوگی حدیث پاک میں ہے رسول اللہ کا فرمان ہے اس حدیث کی راویہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سرکار نے فرمایا ذکر علی عبادتن علی علی کرنا اب کو منہ تھلے کر لیا جی علی علی کرنا اے ذرا میرے تک کوئی تواڈی بات پہنچے پمیں نہیں کہہ چھڈو عبادت ہے اے انج تے او بولن جڑے انج والے ہون تسی تے او نہیں ہو علی علی کرنا اے میرا ہون دل خوش ہوئے اچھا اللہ واسطے تھوڑا جہاں مسکراؤ کھاں میں نو پتہ ہے مہنگائی دے اس دور وچ علی دے فضلہ نال ہی بندہ مسکرا سکتا ہے اللہ شہباز شریف اور انہوں زرداری صاحب اور انہوں خوشک رکھے ملک وسا چھڑے رنگ لگ جی گئے اے موٹر وے
جہازاں دے اڈے گروی رکھے گئے باقی ایٹم بم رہ گئے کہ اسی نا شہباز شریف نے کہ میں اپنا کرتا ویچ چھڈاں گا ظالمہ مر کے ویچنا ہی ہون ویچ تے تو کرتا نہ ویچ وہ جڑے بوجھے بھر کے لے گئے وہی دے چھڈو پھر ملک نو لٹ لینا دوبارہ تسی بالکل چپ کر کے تھلے رہو اگو ووٹ آ رہے نا پھر جیوے میں کہ وہ جیون تے پھر تسی مرو سارے ملک دا سودا ہو چلے آجے تسی لگے رہو اپنے کام نو اسے جنگ میں نواز شریف کہوں میں زرداری کہوں میں کہ پاکستان دے پھر کتھوں دے آئیے میں عمران کہوں اسی دے بھائی اس ملک دیاں جڑا کلمے دے ناتے بنے ہیں اگر تسی بھی اس دے ہو تو بولو اب میں ادھر نہیں جا رہا میں چاہتا یہ ہوں میں مولا علی کا ذکر کروں مجھے خوشی ہوئی ہے جب مولا علی کے ذکر پر خوش ہوئے علی علی کرنا ماشاءاللہ ایک باری میرا دل کرتا ہے پھر علی علی کرنا میں علی علی کرنا عبادت نبی دا فرمان دسے میرا نبی غیب دان نبی ہے نا سرکار کو پتا تھا کچھ لوگ پیدا ہوں گے علی علی کرنے والوں کو کہیں یہ تو رافضیت ہے یہ تو رافضیت ہے میں نے کہا علی علی کرنے کو رافضیت کہنا یہ تیرے منحوس وجود کی خباثت ہے علی علی کرنا نبی کی بتائی ہوئی عبادت ہے جڑے عبادت سمجھتے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو تو میں چاہنا ذرا شاہ ہمدان کمپلیکس علی دے بالاں دا ہے نا کمپلیکس تو میں چاہنا ذرا علی علی نہ کر لو یہ سارے تسا ایمانداری نال کوئی جدی زبان نہیں ہو نہ بولے جدی ہے ضرور بولے تسا صرف علی علی کہنا ہے تو میں شروع کرنے لگا پانچ تن پاک میں اے جڑے نہیں بولے تو انہوں اجازت کوئی نہیں پانچ تن پاک میں خلفائے راشدین میں صحابہ میں اہل بیت میں سارے بولے ہو میں نہ ویکھا میرا نبی بھی ویندا پہ علی بھی ویندا پہ پھر ایک باری پھر بولو پانچ تن پاک میں خلفائے راشدین میں صحابہ میں اہل بیت میں یاروں میں رشتہ داروں میں وفاداروں میں خدا کے گھر میں اور بھائی آواز ذرا ودی آوے شیر خدا دا ذکر گدڑ نہیں کر دے شیر خدا دے شیر کر دے ایک کھچاں دا کام نہیں نبی دے عاشقاں دا کام ہے ہاتھ چک کے بولو پانچ تن پاک میں خلفائے راشدین میں یا اللہ جو علی کے نام پر بولے قیامت والے دن اس کے حق میں علی و نبی بولے اب ہاتھ کھڑا کر کے پانچ تن پاک میں خلفائے راشدین میں صحابہ میں اہل بیت میں یاروں میں رشتہ داروں میں وفاداروں میں خدا کے گھر میں مصطفیٰ کے گھر میں خدا کی کتاب میں محمد کے خطاب میں میدان بدر میں میدان احد میں میدان خندق میں میدان خیبر میں ولیوں کی ولایت میں اغواس کی غوثیت میں خطباء کے خطبے میں مقرر کی تقریر میں رائٹر کی تحریر میں ہمارے عقیدے میں ہماری عقیدت میں ہماری مغفرت میں ہماری بخشش میں ہماری طریقت میں ہماری شریعت میں اور دنیا کے بتا دو نبی کی جان کا نام علی ہے ہمارے ایمان کا نام علی ہے اچھا بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ حیدر زیادہ کیوں کرتے ہیں میں نے کہا اس کی وجہ ہے ہم علی علی زیادہ کرتے ہیں حیدر زیادہ پتہ کیوں کرتے ہیں اور میں نے کہا لوگوں علی علی کی پکار ہو تاکہ مرحب کی نسل کی چیخیں نکل جائیں وہ کہیں ابا تجھے علی کی تلوار نے مارا ہے ہمیں علی علی کی پکار نے مارا ہے ایک منٹ اے میں نعرہ لوانا شٹر ڈاؤن کسے دا نہ روے چک لو علی دے نا تے ہاتھ تسی کسے پیر دے مرید ہے نا جیدے بھی آئے ہو آخر جا کے ہاتھ پھر علی دے ہاتھ تے چے اے میں صابر ایوب صاحب نے بھی دسن لگا ہے پاویں نقش بندی نے نقش بندی ہے جو فیض علی دا ہے امام جعفر صادق میں بچوں کٹ لو تے نہ کولو بچدا کی ہے سارے سلاسل دی جان علی ہے اگر تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو نہ بولو آئیے تو اچھی بولو اور میرا یہ جملہ
سن لیں, میرا یہ جملہ سن لیں توجہ سے, جن کو سمجھ آئے وہ ضرور بولنا. محکمہ ایمان کا امیر علی ہے. اے تسی جڑا اینج ہلدے ہو, ایڈی ساری زبان ہلا چھڈو ہاں. قیامت والے دن آکھے گی زبان یا اللہ کیوں جے منہ وچ رکھیا, میں بولنا چاہندی سان کو تالا لائی رکھیا. بولن دیو اس نو, ظلم نہ کرو دے نال. اے میرا جملہ سنو, محکمہ ایمان کا امیر علی ہے. شاہ جی پیر جی اے جملہ سن کے صابر ایوب صاحب تسی بھی شاید شاہ جی تسی بھی دعا دیو گے, اور اس جملے کو کہتے ہوئے میرا کلیجہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے, اتنا ٹھنڈا ہو گیا. کائنات طہارت کا شوہر علی ہے. کائنات طہارت کا شوہر علی ہے. اور میرا اگلا جملہ سننے کے بعد اگر سمجھ آئے تو ضرور بولنا, حسن کا باپ علی ہے. اور اس پر دیکھتا ہوں کون بولتا ہے, نبی کا ویر علی ہے, اہل سنت کا پیر علی ہے. نما گھراں میں وہ سنی جڑا علی علی نہ کرے, جنہوں نے علی نے کچھ نہیں دیتا وہ علی علی کرن. علی علی میں کہ تواڈے کوئی ولی, انہیں کہ شاواں ساڈے اندر نہیں ہوندیاں, ساڈے اندر ملنگ شلنگ ہوندے نے. میں کہ واہ علی تے ولایت ونڈدا ہے. علی تے اچھا تسی سنی جڑے ہو نا, اللہ دی قسم تانوں بھی او نسوار سنگانی چاہیے جے نال تہاڈی دماغی سستی دور ہوے. اے جننے تسی بیٹھے ہو تواڈے میں کسی پیر دا نام لمن, اوئے توبہ توبہ, پھر مرید صاحب ساڈے حضرت. میں سارے حضرتاں نو ہاتھ جوڑ کے سلام کر کے آنا, جس در تے سارے حضرت فقیر نے نا, علی او پیر ہے. تواڈے پیراں دا میں ذکر کراں تسی خوش ہوو گے, میرے پیراں دا ذکر کراں میں خوش ہوواں گا, حضرت صاحب دے پیراں دا ذکر کرو اے خوش ہون گے. لیکن قسم چک کے آکھن لگا, جے سارے پیراں نو خوش کرنا جے تے علی دا ذکر کرو. او ذکر علی میں اولیاء بھی خوش ہوتے ہیں, محمد مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. ساڑھے تو علاوہ دو قسم دے ٹبر رہ جاندے, میں نہ نہیں لینا. ایک ٹبر ہوئے جوڑا کہندے علی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, انہاں دا اپنا نظریہ ہے. انہاں کے اسی مدرسے بنانے ہاں, اسی دین دی تبلیغ کرنے ہاں, مسیتاں بنانے ہاں, داڑیاں رکھانے ہاں, سجدے اتنا کرنے ہاں, ساڑھا متھا ویکھن دے قابل نہیں رہا. کالا سیاہ عجیب نور ہے جڑا کالا ہے. انہاں کا متھا کالا ہو گیا. میں کہ تواڈے اندر کوئی ولی, انہاں کا کوئی نہیں. ساڑھے اندر دہشت گرد ہوندے ہیں, خود کچھ بمبار ہوندے ہیں. میں کہ نبی تے علی دے نال سڑن دی سزا ویکھی جے, اپنے ہتھی آپ ہی اگ لاؤ. تو انہوں سمجھ جدوں ہے وہ تو بولنا. دوسرا ٹبر انہاں تو علی علی, میں کہ کوئی ولی, انہاں کا کوئی نہیں. تو میں کہ مرو اتنا عرصہ ہو گیا علی علی کردے ہیں, ولی کوئی نہیں. میں مولا علی دی بارگاہ چارج کی تھی, حضور وہ مدرسے بنا مسیتاں بنا مر گئے, ادھر بھی ولی کوئی نہیں. اے علی علی کر کے مر گئے, ادھر بھی ولی کوئی نہیں. فرمایا ولایت ونڈن دی ڈیوٹی ہے میری. انہاں مسیتاں بنائیاں, مدرسے بنائیں, مسیتاں مدرسے بنا کے سب کچھ کر کے نہ کہ علی کچھ نہیں کر سکتا. میں کہ جاؤ تہاڈا کوٹا بند, جنہ مرضی چخ مارنا جو مار لو, ولی کوئی نہیں دیں گا. اے دوسرے چبل انہاں کہ علی علی, تو تھوڑی دیر بعد ابو بکر کے پیچھے ڈر کے پڑی, عمر کا علی پاک اللہ دی لعنت جے شیر خدا نو بولتے لاندے ہو, اور نشائیو تہاڈا کوٹا بھی بند. ادھر کھڑے تھے سنی, بول پو کچھ نہیں ہوتا. ادھر کھڑے تھے سنیوں نے کہا علی تو حاجت روا. میں ذرا کھڑا ہو کے دیکھ لوں کدھر کدھر آ چکے ہیں. دیر بڑی ہو گئے نا, اب باہر والے تسی بھی آ چک لو, رہ جاؤ گے. علی تو حاجت روا, علی تو مشکل کشا, علی تو زوج زہرا, علی تو اخل مصطفیٰ,
مولا علی نے کہا سنیو تم تو میرے سچے فقیر ہو، جاؤ پھر غوث جلی تمہیں دوں گا، داتا علی تمہیں دوں گا، ہند الولی تمہیں دوں گا، نہ چکے آجے ہاتھ، نہ چکے آجے پھڑے جاؤ گے، ہند الولی تمہیں دوں گا، جماعت علی تمہیں دوں گا، مہر علی تمہیں دوں گا، جاؤ دنیا کا ہر ولی تمہیں دوں گا۔ ارے میں چھاتی دے ہاتھ مار کے آنکھاں لگا مسیحتے بہ کے علی ہمارے ہیں، کوئی پوچھے دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ سارے ولی ہمارے ہیں۔ میرا ایک واری پھر دل کرن دے علی علی کرن تے کر لو گے؟ تساں علی دا نہ لینا ہے، بزم ولایت کا لاڑا ہے۔ یارویں کھاوے تے علی علی تو سڑے لکھ دی لعنت نمک حرامہ۔ چھٹی دا لنگر غریب نواز دا کھاوے تے علی علی تو سڑے لکھ دی لعنت پلیتا۔ داتا صاحب تو روٹیاں لے کے کھاوے تے علی علی تو سڑے جمدہ ہی مر جاندن لانتیا۔ کتے بھی جس گھر دی روٹی کھاندن حیا کردن، علی دے بالان دی روٹی کھا کے علی برداشت نہیں ہوندہ۔ حیدر شاہ صاحب تساں کیوں جشن مولا کائنات کیتا ہے؟ تسی اپنے ابے دے ذکر کر سکتے ہو، سیدہ تے پابندی ہے۔ پیو علی ورگا ہوئے تو پھر علی علی نہ کرن، نہ بولے آجے، نہ بولے آجے تسی۔ بے غیرت ہے وہ جو قادری کہلائے، چشتی کہلائے، نقشبندی کہلائے، سہروردی کہلائے، سنی کہلائے اور علی علی کو برداشت نہ کرے۔ یاد رکھو جو علی علی سے چلے وہ کوئی اور بلا ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہ ہے جو جیے گا علی علی کرتے، مرے گا علی علی کرتے، اٹھے گا علی علی کرتے۔ بزم ولایت کا لاڑا ہے۔ ادھر نہ دیکھو، میرے وال دیکھو۔ بزم ولایت کا لاڑا ہے، نبوت کی آنکھ کا تارا ہے، اور کوئی ہمیں بے آسرا نہ سمجھے، ہم غریبوں کا سہارا ہے۔ لوگ باقاعدہ تقریریں کرتے ہیں، تقریریں سن لیں وہ تقریریں کیا ہیں؟ ہمیں تو بخشوانے والا کوئی نہیں، ہمیں تو بچانے والا کوئی نہیں، ہمیں تو چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اگو عوام بڑی خوش ہے، کہنے انہوں نے نار رال چلو جتے لتر کھان گیا سی بھی کھا لانا۔ اور لانتی ہو، ایک کوئی نظریہ ہے۔ 70 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے ہیں، چھڑانا والا کوئی نہیں۔ 75 سال ہو گئے سے چھڑانا، میں کہا بھائی توانو چھڑانا والا کوئی نہیں، سانو دے ہے۔ دو حدیثاں سنان لگا کہ بلا کو وقت دی پابندی تے نہیں، آندے نصیبہ نالا جاندے بھی نصیبہ نالا، نالے ذکر علی ہے نا۔ میری ایک مجبوری ہے، میں نقلی چشتی نہیں اصلی چشتی ہوں۔ میں تے خدا رسول تک پہنچنا ہی علی دی خیرات پر لے کے آیا۔ میری قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے در پاک نال نسبت ہے تے انہوں دے پیر و مرشد حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی ایڈی علی علی کیتی لوکاں آنکھے دا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ میں کہا لانتی ہو غوثاں دے پیر دا ٹھیک نہیں تے جنہیں دا منہ ویکھ کے جہنم نظر آئے انہوں دا ٹھیک ہے۔ بڑی کوئی نام مراد قسم دی نسل ہے، علی علی کر لو، مولوی دے نعرے 50 لا لو، بڑے خوش ورکر ہیں۔ میں کہ تیرے ورکراں سمیت تیرے تے لعنت، سانو تے وہ چنگے لگ دیں جڑے علی علی کرن۔ تو انہوں سارے انہوں پسند ہے یہ نا گال، جنہوں نے آئیے ایک واری پھر بولو، ایک واری پھر بولو۔ مولا علی، ایک حضور علیہ السلام کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔
یہ بات یاد رکھنا، اہل بیت اور صحابہ کی جتنی شانیں ہیں یہ میرے محمد کا صدقہ ہے۔ اچھا میں شاہ صاحب بعض دفعہ علی پاک کا ذکر صحابہ دی شانیں بیان کرو، میں کہ سکھا علی صحابی نہیں ہے۔ پتہ نہیں شیطان نے آپ کو کیا پٹی پڑے، علی صحابی نہیں ہے؟ اسلام دی پہلی دعوت دا میزبان ہے علی۔ او مریں علی دا تے حصہ ہی ڈبہ لے، تیرے کو تے ادھا ہضم نہیں ہوندہ جے تے ڈبہ لے حصہ ہے۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول سنایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں علی کی شان میں 300 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ مجھے فوراً چٹ آ گئی، 300 آیتیں علی کی شان میں؟ میں کہا دیکھ لو، کسی اور دی گال سناؤ ٹھیک ہے، ایتھے سنا دے آپ بتا سکتے ہیں؟ میں کہا پتر گن، میں شروع ہونے لگا، میں کہ علی صحابہ میں صف اول میں ہیں، جتنی شان صحابہ میں آیتیں ہیں ان سب میں علی ہے۔ اچھی بولو، اہل بیت میں بھی مولا علی ہیں، جتنی اہل بیت کی شان میں ان میں بھی علی ہیں۔ اچھا مجاہدین جتنی ہیں، میدان جہاد کا لاڑا علی ہے، ان میں بھی علی ہیں۔ متقین کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں امام المتقین علی ہیں، اور ایمان والوں کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں ایمان والوں کے امیر علی ہیں۔ تسی نہ بولے آجے، اگر بول سکتے تو اچھی آواز نہ بولو۔ میں کہ سخیوں کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں سخیوں کا قائد بھی علی ہے۔ میں کہ مولوی صاحب ذرا ساریاں گن لو تو تقریر تو بعد میں دسنا کوئی گھاٹتے نہیں گئی ہیں۔ بندے دا پتر بن چپ کر کے من، مولوی نو 10,000 روپیہ تنخواہ دیو تے کہو جی بندہ فلانا، میں انہاں دی گل نہیں کر رہے تھے، سید نے جمدے پیر نے نواں پیر بنے ہیں، مولوی 50 آیتاں اس پیر لئی کٹ لے گا 10,000 دے بچوں۔ لانتیا جنوں ویکھیاں پتہ لگدا ہے پیر نہیں، او دے لئی گھنٹہ لا چھڑدا ہے تے جدے درد خیرات پنن والے پیر بندا ہے۔ علی نال سجنا چھڈ۔ اور میں قبلہ اس بات پہ بڑا حیران ہوں، میرے پاک نبی نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، او کما قال، فرمایا علی تجھ سے پیار مومن کرے گا جلے گا منافق۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ منافق عملی مراد نہیں ہے، منافق اعتقادی، اور منافق اعتقادی کافر کو کہتے ہیں۔ سرکار نے سیدھا کافر کیوں نہیں کہہ دیا، منافق کیوں کہا ہے؟ بھائی 3 قسم کی جنس ہے انسانوں میں، ایک ہوتے ہیں مومن جو اندر باہر سے ایک ایمان والے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کافر جو اندروں باہروں کافر، ایک ہوتے ہیں منافق۔ انہوں کہندے نے منہ مومنا تے کرتوت کافراں، داڑھی بھی ہوگی، سر پہ ٹوپی بھی ہوگی، چلو تساں امامہ دا کہہ دے ممکن ہے امامہ بھی ہوئے، سر تے ٹوپی بھی ہو سی، پاگ بھی ہو سی، ہاتھ تے تسبیح بھی ہو سی، نماز جی بھی تو آڑے تو پہلے اپڑے ہو سن، متھے تے ممکن ہے محراب بھی ہوئے، قرآن دی تلاوت بھی ہو سی، کلمہ دین کی باتیں بھی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا چیک کر لیا جے، داڑھی ہے مومن بھی ہیں، کلمہ پڑھتے نے مومن بھی۔ آقا وہ نسخہ کیا ہے؟ فرمایا علی، علی کا نام لو، چل جائے تو سمجھنا بے ایمان ہے، خوش ہو جائے تو سمجھنا محمد کا غلام ہے۔ اور یہ نسخہ 14ویں صدی میں نہیں آزمایا گیا، نا 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 نا، یہ کل کو کوئی مجھ پر ناراض ہو یہ فلاں کو کہہ گیا ایتھے میں کہاں جڑا چور بیٹھا ہے اٹھ جائے تو کوئی وچ بیٹھا ہے لگتا ہے مولوی نے میرا کسے دسیا ہے، حالانکہ میں تو کوئی پتہ نہیں، میں تو سارے نو اچھا سمجھنے ہیں۔ ہن سنو، حضرت ابو سعید خدری ترمذی شریف دی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ، ما کننا نعرف المنافقین، کانا مضارع پر داخل ہو تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ صحابہ کی عادت تھی منافق کو پہچانتے تھے علی کی دشمنی سے۔ تو یہ صحابہ، یہ جامعہ نظامیہ کے فضلاء کا نام صحابہ نہیں، جامعہ نعیمیہ کے نہیں، جامعہ رضویہ کے نہیں، کسی مدرسے کے نہیں، یہ تو سارے شاگرد میرے آقا کے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے اپنے شاگردوں کو بتا دیا تھا کہ مومن اور بے ایمان کا فرق علی سے ہوگا۔
تسی گئے ہو تھک ہن تانوں چھڈ دینا میں نہیں تہاڈا حال ہی کوئی نہیں رہا میں جس طرح دی گل کی تہاڈے پلے نہیں پئی یہ امام محمد رضا کا بتایا ہوا نسخہ نہیں یہ مدینے کے تاجدار کا بتایا ہوا نسخہ ہے اچھا حضرت اگر کوئی بندہ محسوس کرے تو گل دساں جے صحابہ اس دور وچ منافق پہچان دے سن شاہ جی اس دور وچ بھی ہے سن تے تاں ہی پہچانے جاندے سن ہن مڑ 15ویں صدی ہے ایدا مطلب ہے صحابہ نو بھی پرکھن لئی علی دا نام لینا پیندا سی یہ جڑا مسیتے آیا ہے اپنا ہے یہ داڑھی والا اپنا ہے اور میں اب ان صحابہ کی سنت کرتے ہوئے پر عمل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں ہم جبہ و دستار نہیں دیکھتے علی کا پیار دیکھتے ہیں علی کی عظمتیں بیان کرو جس کے چہرے پہ صفے ماتم بچھ جائے سمجھنا یہ کسی بے ایمان کا چہرہ ہے اور جو خوش ہو جائے سمجھنا محمد کے غلام کا چہرہ اب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اور یہ حدیث میں جب بھی پڑھتا ہوں جب بھی بیان کرتا ہوں میرا تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے آپ کا بھی ہوگا حضور فرماتے ہیں علیہ السلام آنا لشرار امتی حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے گنہگاروں میں نے شرار شریر کی جمع ہے بالکل کھول کے ترجمہ نہیں کیا حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے ہوں نا کوئی گل نہیں سمجھ آئی پھر سنو حضور فرماتے ہیں امت کے گنہگاروں کے لیے میں ہوں نا ایک باری میں پھر کہہ لوں اگر تسی محسوس نہ کرو جنہوں نے بڑا مان ہے نا کسی نیک ہاں وہ اپنی نیکی تے ڈٹے رہو جنہوں نبی دا مان ہے وہ ضرور بولو حافظ صاحب ایوب صاحب والی ڈیوٹی میں ہونے نہ پوری کر چھڈاں جے حضور آکھن کہ میں گناہگاراں واسطے ہے نا تو تسی بھی آکھو نا آقا تہاڈی ختم نبوت لئی اسی ہے وا نا جڑے ہے وہ ہاتھ چک لو نا کلا حافظ صاحب ایوب دعوتاں دیندا رہے دیو گے ختم نبوت دے نام تے دعوت جڑے دعوت دیو گے ہاتھ کھڑا کرو ایک اور اگر کوئی بندہ پوچھے یہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے ختم نبوت کے جلسے کرنے کا او بھائی ختم نبوت کا پتہ ہے مفہوم کیا ہے حضور آخری نبی ہیں اور ہم سارے نبی پاک کے کھاتے میں ہیں نبی پاک کے حصے میں ہیں ختم نبوت کے عقیدے میں ڈاکہ ڈال کے لوگ تمہیں محمد کے کھاتے سے نکالنا چاہتے ہیں اور علماء کہتے ہیں لوگوں مرتے مر جانا جینا بھی محمد کے کھاتے میں مرنا بھی محمد کے کھاتے میں اب زندہ باد اور سنیے میری بات سنیں آپ حضور فرماتے ہیں گناہگاروں کے لیے میں ہوں نا نہیں تسی خوش ہی نہیں ہوئے شاہ جی عجیب لوگ تو تم ٹافی چساواں پھر اور کملے حضور آکھن میں ہاں تہاڈے واسطے کسے مولوی دی رگے فتویٰ نہ پھڑ کے تے میں شاہ جی آکھن لگا اللہ دی قسم آکھن لگا مدینے دے تاجدارا تیری عطاواں دے صدقے مجرمانو تسلیے میں ہے وانا اس کا مطلب یہ ہے غدار نہ بننا گنہگاروں کو سنبھالنا بھی آتا ہے بخشوانا بھی آتا ہے یہ نبی پاک کا ارشاد ہے اور مولا علی معراج سے آقا واپس ہے سرکار نے فرمایا یہ ولایت کا جبہ ہے باقی بزرگوں کا میں نام نہیں لے رہا تفصیل کا وقت نہیں پھر بعد میں کہتے ہیں یہ نام لے گئے فرمایا علی یہ جبہ تو آنو دیواں تے کی کرسو انہاں کہا حضور آپ دی امت دے گناہگار لکا لے سن کوئی گل نہیں جنہ دا کوئی نہ ہوئے شوق اس جبے دی چھاویں لکن دا نہ بولو ایک باری پھر کہاں مولا علی کہندے میں جبے تلے گناہگار لکا لے ساں حضور فرماندے میں گناہگار چھڑا لے ساں یا اللہ جڑا نبی تے علی دا صدقہ بچنا تے چھٹنا چاہتے انہوں اجازت دے خوش ہو کے بولے حضور فرماندے میں بخشوا لے ساں علی فرماندے میں حشر دی گرمی اج جبے تلے لکا لے ساں نہیں میں کوئی سواد لینا چاہنا
تو انہوں میں سوال ہے اچھا علی چھپا لیں گے نبی بخشوا لیں گے. ایک بندہ کھڑا ہوگا انہوں نے کہا ساڈا کوئی نہیں. میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ساڈا کرتوت ہی اڈے بھڑے سن. اسی تے لوگاں نوں آندے رہے ہیں جس کا نام نبی ہے محمد ہے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا, جس کا نام علی ہے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا. تے نبی علی نے تے انہوں نے ہی بچاؤنا ہے جنہوں نے مننا ہے. میں کہا تسی سچے ہو تہاڈا کوئی نہیں, ساڈے تے پھر ہیں جنہ جنہ دے ہیں وہ بولو اونچی آواز نال. میں چاہتا اے وہاں یہ دے ہوتے بھی گونج پہ جائے. کسی کی داڑھی کسی کا لیکچر ویسے شاید بڑی عجیب ہو, کوئی مولوی آ کے تقریر کرے نا بھائی جی مرو گے قبر تانوں لتر پین گے اتنے بچھو کھان گے ٹھوئیں کھان گے اتنے تہاڈا ستیا ناس ہو جانا ہے. قبر نے دبانا ہے ادھر دیاں ہڈیاں ادھر ادھر دیاں ہڈیاں ادھر. حشر والے دن تہاڈا حشر ہونا ہے. سارے کہندے اج مولوی سچ دس کے گیا ہے. تے جڑا آ کے قبر سونا بچا لے سی. میرا دل کردا ہے چوہے مار گولی کھواواں اس لانتی تو جڑا چھتراں تے خوش ہوندا ہے محمد دے آن تے خوش نہیں ہوندا. لتر کھان غدار نعرے لان والے کیوں لتر کھان؟ اگر نبی تے امید ہے تو اونچی آواز نال بولو. اب جس نعرے پہ میں زور لگوانا چاہتا ہوں آپ سے, میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گنہگار چھڑا لوں گا. علی نے کہا میں گنہگار دامن میں چھپا لوں گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں خبردار ہوئے ہمیں کوئی تڑی نہ لگائے, ہمارا نبی وارث علی وارث. جن جن کا ہے وارث وہ بولے نبی وارث علی وارث علی وارث نبی وارث علی وارث. اس مسجد میں سیدوں کو گواہ بنا کر اور فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. اے مالک ہمیں مان ہے نبی پر بھی علی پر بھی, ہمیں پتا ہے تو ہماری اوقات نہیں دیکھے گا, نبی و علی کی ذات دیکھے گا. میں اچانک ہوں گھڑی ویکھیے اے میں گھڑی نہ ہی ویکھیا کراں, یہ ٹائم منٹ لاندا جاندے ہیں. میں تے اجے ابتدا وچ ہی ہاں تے اے بالکل انج گیا ذکر. بڑی عجیب قسم دی صورت حال ہے. یہ تے بہت جلدی چلا گیا. لیکن اگر اس ماحول نو میں بیان نہ کراں جڑا بذات خود میرے نبی نے علی نے بار بار پوچھا ہے تو پھر تو میری تقریر دا فائدہ ہی کوئی نہ ہویا. میرے نبی نے علی دا ہاتھ چک کے تسی ادھر ویکھو, میں علی دے ہاتھ چکن دا ادھر گل ادھر ویکھو ویکھو ادھر کیسی خدا دی نیک مخلوق ہو. صحابہ کرام کو علی دکھا کے کچھ دن پہلے نا ایک ڈڈو بولے اسی کہ بیت اللہ کی چھت سے جس نے بت صاف کیے تھے وہ یہ علی نہیں تھا. میں کہا لا حول ولا قوت لاکھ دی لعنت دی. اعلیٰ حضرت کوئی پڑھ لیتا. پتہ نہیں علی نال ویر کیوں ہے. علی نال کافر ویر رکھن سمجھ جاندی ہے, بے ایمان ویر رکھن سمجھ جاندی ہے. علی ماری کافر ہیں, کلمہ پڑھ کے ویر رکھو, پھر ممبر تے نہ بویا کرو, وہ باہر بویا کرو. میں تمہیں ایک مثال دین لگا, اگر محسوس کرو تو سارے سن لینا, اگر نہ بھی کرو میں تاں بھی سنان لگا. تسی کدے کتا ویکھیا جی؟ میں 4 لتاں والے دی گل کیتی ہے, کدے ویکھیا جی؟ یہ تو سارے پڑھے لکھے لوگ نے, کتا بھی ویکھیا ہے. اچھا جڑا کتا ہوندا ہے 4 ٹنگاں والا کتا, تانوں پتہ ہے پڑھیا نہیں ہوندا کہ پڑھیا ہوندا ہے؟ کتے تے نہیں نہ پڑھدے. کدے مدرسے جاندا کوئی کتا ویکھیا جی؟ سکول جاندا؟ یہ پڑھن پڑھان بندیاں دا کام ہے, کتیاں دا کام ہی نہیں. ان پڑھ کتا, کتا کتے دا پتر کتا, کتی نسل دا کتا. میں گالا نہیں کڈن ڈیا, حقائق بیان کرن ڈیا. اس کتے وچ خصوصیت ہے, اے جس گھر دا مالک انہوں روٹی پاوے نا, اے کتا پورے گھر نو نہیں بھونکدا. پورے گھر نو نہیں بھونکدا. اس کتے چ ایک اور خصوصیت بھی ہے, تے جڑا مالک دے نال آوے جاوے نا انہوں بھی نہیں بھونکدا. میں کہو کتے آ, تو تے ان پڑھ کتا ہے, حرام کتا ہے, پڑھیا بھی کوئی نہیں, کسے طرح استاد بھی کوئی نہیں, تے اے نہ دے بالا نو بھونکنا ہے, نہ دی گھر والی نو بھونکنا ہے.
روٹی تے ایک پاندا ہے، انہیں کہا میں کتا ضرور ہاں، حرام ضرور ہاں، پر نمک حرام نہیں، میں نمک حرام نہیں، اتنا جاننا جس گھر تو روٹی کھائیے اس پورے گھر نو بھونکی دا نہیں، تے جدے ہاتھ دی روٹی کھائیے او دے یاراں نو بھونکی دا نہیں۔ یہ تو انہوں کوئی مولوی نہیں سمجھا سکے، آپ کتے کو لو سکھ لو، نہ محمد دے یاراں نو بھونکو، نہ بالاں نو بھونکو، نہ محمد دی گھر والیاں نو بھونکو۔ مفتی صاحب کیا بات ہے، سارا دین تے نبی دے گھروں لے آ جائے نا۔ میرے نبی نے مولا علی دا ہاتھ چک کے غدیر خم، صحابہ سارے حج کر کے آئے، حج بھی نبی پاک نال کر کے آئے، ایک قبلہ ایک علیحدہ باس ہے، آج کل جڑا ایک حج کرے انہوں تے ایک حج دا ثواب ملتا ہے، تو جڑا حضور نو ویکھ ویکھ کے حج کرے، کیا بات ہے، سونا کیا بات ہے، نہیں تسی نہیں بولے، جڑا آقا نو ویکھ ویکھ کے حج کرے، اصل میری طبیعت راضی تاں نہیں ہے جو میں کو گل کراں، جڑا آقا نو ویکھ ویکھ کے حج کرے۔ ایک جملہ آکھاں، جڑا نبی نو ایمان دی اکھ نال ویکھے، لعنت اس تے جڑا انہوں عزت دی نگاہ نال نہ ویکھے۔ کیا بات ہے، مفتی صاحب کیا بات ہے، میں مسجد میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ذکر اہل بیت کرتے ہوئے نبی کے کسی صحابی کے حوالے سے دل میں میل رکھے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہ ہوگا جس میں صحابہ کا ادب ہوگا، اہل بیت کی مودت ہوگا۔ اور میں یہ جملہ کہہ دوں، نہیں کہوں گا تو میرا ضمیر بوجھ محسوس کرے گا، میرا دین علی ہے، میرا ایمان علی ہے، نہیں ہون کیوں ڈھلے پہ گئے ہو، میرا دین علی ہے، میرا ایمان علی ہے، اور علی کا امام صدیق اکبر ہے۔ ہون ڈھلے نہ بولو، اونچی آواز نہ بولو، ہاتھ چک کے بولو۔ سن لو، مولا علی سے پوچھا گیا تھا علی آپ کے خاص دوست کون ہیں؟ مولا علی نے کہا جتنے نبی کے دوست ہیں وہ سارے مجھ علی کے دوست ہیں۔ سن لو میرا یہ جملہ، جو علی کا بہانہ بنا کے نبی کے صحابہ کی توہین کرے وہ بارگاہ علی میں مردود ہوگا۔ سچا علی والا وہ ہے جو صحابہ کا وفادار بھی ہو، اہل بیت کا تابعدار بھی ہو۔ صدیق اکبر امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو ان کے دو مقتدیوں کا میں بطور خاص نام لوں گا، ایک مقتدی کا نام عمر ہے، دوسرے کا نام علی ہے۔ بڑے ڈھلے بولے ہو، تسی آنکھوں کے سارے صحابہ، میں کہا سارے انہوں سلام، پر میں دو کا نام لینے لگا ہوں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا علی سے منافق جلتا ہے، عمر سے شیطان بھاگتا ہے۔ اے میں ہولے ہولے گل کرنے لگا، اے سنو، سرکار نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر تیرے تو شیطان ڈردا ہے۔ اے میں ذرا تھلے میں بغیرت شیطان، لانتی شیطان، خبیث شیطان۔ ویسے میں شہر تقریر کراں تو اتھے میں شیطان صاحب آکھنا، کو پوچھے کیوں؟ میں کہنا یار کوئی بیٹھا ہوا کہ ساڑھے بزرگوں دا نا ہی صحیح نہیں لیندہ۔ بغیرت شیطان حضرت عمر سے ڈرتا ہے۔ تو انہوں پھر حضرت عمر دے جلال دا کوئی نہ پتہ، جلال ہے تو شیطان ڈردا ہے۔ اچھا صرف عمر دے نا تو نہیں ڈردا، جتھو لنگ جائے عمر اس راہ تے بھی نہیں جاندہ۔ میں غلانتیا سانو وقت پائی رکھنا ہے، تے عمر جس تھان تو لنگے اس رستے تے نہیں جاندہ، اس نے کہا نہیں عمر لنگے ہے، عمر لنگے ہے۔ شیطان نامراد پلید خبیث شیطان ڈرتا ہے، وہاں نہیں جاتا۔ اچھا جہاں راستے سے گزرتے تھے وہاں تو جناب عمر کے جسم کی خوشبو ہی باقی رہتی تھی نا۔ اے ذرا میں ہولے ہولے آکھن لگا انہوں اپنے تک رکھے آجے، شیطان عمر دی خوشبو نہیں برداشت کر سکتا، تے کوئی بے ایمان پورا عمر کس طرح من لگے۔
صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہوئے، پیچھے علی و عمر نے نیت باندھ لی تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ ابو بکر کی خلافت کو ماننے والوں میں نہ کوئی بے ایمان ہو سکتا ہے، نہ کوئی شیطان ہو سکتا ہے۔ عمر کو، ابو بکر کو ماننے والوں میں صرف محمد کا غلام ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس صدیق پاک کو دیکھیں، اس صدیق پاک کو دیکھیں، مولا علی کے چہرے پر نظر جائے، صدقے جاواں تسی کوئی اشارے بھی سمجھا کرو، علی پاک کے چہرے پہ نظر صدیق اکبر کی۔ اما عائشہ پاک نے پوچھا، ابا جی علی کا چہرہ دیکھتے ہیں نظر نہیں ہٹاتے، تکتے ہی رہ جاتے ہیں، سنیے صدیق پاک کو۔ فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ او خدا تمہیں ہدایت دے، صحابہ اور اہل بیت میں مقابلہ نہ کراؤ، انسان کے بچے بنو۔ صدیق اکبر نے علی کے چہرے پر نظر جمع کر کے کہا، اے لوگوں میں علی کے چہرے پر نظر جمع کے دنیا کو بتا رہا ہوں، کل کو کوئی کمینہ میرا بہانہ بنا کے علی سے نظریں نہ ہٹائے، ابو بکر والا وہی ہے جو علی پہ نظریں لگا کے رکھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کا، اے زور نہ لاکھنا جے ذرا، جڑے زندہ بندے بولو، جس کا میں مولا اس کا۔ اے جڑے علماء بیٹھے میں سارے دا نام نہیں جانتا، صابر ایوب صاحب دا لے لیا تا سارے دا، اے علماء کو پوچھو کسی ایک صحابی بھی نہیں آکھیا حضور آج تک کلی علی علی کروائی جے۔ بولو آج تک کلی علی علی کروائی جے۔ وہ صحابہ خود پاک تھے نا، یہ خیال تو ناپاکوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، اے زیادہ نہ لے آجے، ہمیں کسی اور کھاتے نہ چلے جاؤ، جس کا میں مولا اس کا۔ حیدر شاہ جی کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا چھے تے نبی دے نوکر تے نبی دے بال ہاں، یہ تے نبی کو لے پوچھو کیا ضرورت تھی؟ جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا۔ نہیں اے علی مولا جس اہتمام نہ اعلان ہویا انج بولو، جس کا میں مولا اس کا۔ اے ذرا میں اگر جان کی امان پاؤں تو ایک جملہ عرض کروں، نبیوں کا تاجدار اس عنوان پہ اعلان کر رہا ہے، سننے والا مجمع ہے صحابہ کا۔ اچھا تسی اسی تے حج کر لئیے اپنے آپ نے پاک سمجھنے اگر قبول ہو جائے، صحابہ ویسے بھی پاک سن، پھر تازہ تازہ حج کر کے آئے سن، پھر حضور دا دیدار بھی کر رہے سن۔ اے جملہ سنا جے، وی وی آئی پی مجمع تے وی 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 آئی پی خطیب۔ تو اڈا اصل پتہ رولا کی ہے، تو اڈا خواہش ہونی ہے مولوی کان تے ہاتھ رکھے، تو ساں بھی ہمسایہ علی آتنا یاد ہیں تو انہوں خطیب پاکستان ہوئے میں انہوں پتہ ہی نہ ہوئے خطیب آندے کنوں ہیں۔ سنیو صدقے جاواں تو اڈے کون ہیں تو بھی صدقے تے کھان والے تو بھی صدقے۔ تو ساں وکیل انہاں نام مرادہ نو بنایا جنہاں کو سند ہی اپنی کوئی نہیں، ماشاءاللہ دبی آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت جی کتے پڑھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ربو ہی پڑھے ہیں۔ مدرسے انہوں نے کہا کافی ویکھن لیکن جیڑ دے باہروں کھڑے ہو گئے۔ تاں تو اڈا یہ حال ہے، بڑے خوش ہوندے ہو، بڑا سونا خطاب کیتا جی ماشاءاللہ۔ میں کہ جج تسی ہو تو پھر خطاب دا فیصلہ ہی تساں کرنا ہے۔ میں نے ایک گل دسو، عنوان ہوئے علی دے مولا ہون دا تے خطیب ہوئے میرا نبی، خدا پوچھے ہو تو اڈے کو لو اگر اجے بھی نہیں بولے، تے مجمع ہوئے صحابہ دا۔ اور شاہ صاحب کی بلا یہ جملہ بطور خاص سننے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے علی کو مولا کہنا یہ وہ عنوان ہے جو ہمیشہ پاکوں کے حصے میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، میں کم از کم 11ویں کھاندے ہو 11 دفعہ تا نہیں 5 دفعہ تے کہہ چھڑو، جس کا میں مولا اس کا۔
ہاتھ چک کے جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا۔ اور مولوی صاحب نو آج تک ٹینشن ہے، مولوی صاحب کو آج تک ٹینشن ہے، وہ جی اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور بھی مولا ہیں، علی بھی مولا ہیں۔ میں کہ حضرت عمر نے تو کوئی مطلب نہیں پوچھا، انہوں نے سیدھا آکھا ہے حنیًا لک یا ابن ابی طالب امسیت و اصبحت وانت مولا کل مومن و مومنہ۔ علی مبارک ہوئے تو تے سارے ایمان والیاں دا مولا ہے۔ میں ایک باری پھر آکھن لگا بھائی جی، ایک باری پھر آکھن لگا سن لیا جی، جنہوں صدیق مولا مان لوے چند چبل نہ بھی منن تے کڑا فرق پہلا۔ تسی خوش ہو کے نہ بولے جے، اور تسی بعد لنگر تو بعد خوش ہونا جے۔ جس کو عمر کہے یہ میرا مولا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے بولو۔ صدیق کہے یہ میرا مولا ہے تو سن لو میرا یہ جملہ، جس جماعت کو میرے نبی نے تیار کیا تھا وہ ہے جماعت صحابہ۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ مومن ہیں، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، آقا کی ساری امت میں لاجواب جماعت ہے صحابہ کی، اور تمام صحابہ کے مولا کو علی کہتے ہیں۔ ایک باری پھر تو انہوں کہنا پہے گا، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا۔ اے میرے والد تک اس کا ذرا مطلب بھی بتا دیں۔ میں کہتا تو خرک ہو، یہ مطلب کیوں پوچھ دے ہو؟ یہ دے واسطے تے بندے دا روحانی جسمانی فٹ ہونا ضروری ہے۔ تو جاؤ کسی خچر والے نے آکھو تو کھرکھنا بھیرے، لانتی ہو علی دی واری ہے، بالکل ہی موت پہ جان دیجئے۔ خوش قسم دے ملان دی شان بیانی کرنی ہوئے 1.5 گھنٹہ لا چھڑ دے ہو، لکھ دی لانت جے جدیاں شانہ نبی بیان کرے ہو دیواری موت پہ دیجئے۔ ساڑھے تے اکابر تا نظریہ ہی اور سی، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہ ہوتا تو میں دیکھتا کون مائی کا لال بیان کرتا ہے۔ پڑھنے لگا ہوں، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور شاہ صاحب یہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور بعض بدبخت امام احمد رضا کا تعارف بھی غلط کروا رہے ہیں، خدا کی لعنت ان پر، کشتہ عشق اہل بیت ہے امام احمد رضا۔ میں آئیے اعلیٰ حضرت کا آپ کو ایک شعر سنانے لگا ہوں، امام حسن کی حسین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، سنیے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جان حسن، جان حسن، ابھی آگے سنیے ایمان حسن۔ میں خدا دی قسم اعلیٰ حضرت کو معذرت کر لانگا، نہیں پورا شعر کردہ جے، این سننا جے حسین دی شان نو دا۔ لچے لفنگیانو کی پتا حسین کون ہے؟ حسین دی شان یا غریب نواز کول پوچھ، یا پوچھنی ہے تھی احمد رضا کول پوچھ۔ آواز آئی، میں کہا چپ کر رہے مکروہ آوازیں ہمیں نہ سنا۔ اب بندہ بولے تو یوں بولے کہ دین است حسین، بس۔ یہ دیکھ پھر احمد رضا کیسے بول رہا ہے، سنیے جان حسن۔ یا اللہ جڑا بولے دے دو میں جہان اس حسن دا صدقہ سونے کری۔ جان حسن، اگلا ایمان حسن۔ اور بھائی یہ احمد رضا ہی کہہ سکتا ہے، کہتے ہیں حسن کا ایمان ہے حسین، اور ساری دنیا مومن ہو کے سونی ہے پر حسن حسین دا ہو کے سونا ہے۔ ایمان حسن۔ اور اگلا جملہ سنو، اگلا کان حسن، سمجھ نہیں ہے؟ کان حسن، ایک کان تو مراد ایک کان نہیں، ایک کھوڑے دی کان بھی ہے نا، نمک دی کان جیڑی شے جا پوے وہ بھی نمک ہو جاندی ہے۔ احمد رضا دے حسین تو ایڈا سونا ہے، جیڑا تیرے نال جوڑ جائے وہ بھی سونا ہو جاندہ ہے۔
حسین تسی آپ سونے، تواڈی جد سونی، تواڈی نسل سونی، تواڈے نوکر بھی سونے۔ اور اگو سنو، اگو بھی چپ، اے شان حسن احمد رضا ان گل بھی مکا تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اے جمالت لمحے شمع من را امداد کون، اے محمد دی تصویر ساڈی بھی امداد کر۔ اور یہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب ہے، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ مطلب بڑا سیدھا سیدھا ہے، جس دل میں نبی ہوگا اس دل میں علی ہوگا، جو نبی کا ہوگا وہ علی کا ہوگا، جو علی کا ہوگا وہ نبی کا ہوگا، بول پو وہ نبی کا ہوگا۔ اور جس زبان پر یا نبی ہوگا اس زبان پر یا علی ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ابھی میں نے وہ خاص بات، مجھے ٹائم نے اجازت نہیں دی، میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، شان علی بزبان علی، اور غیروں کی کتابوں سے نہیں۔ امام زرقانی نے لکھا اور کہا عاشق کو چاہیے مولا علی کے یہ شعر جو علی علی کرنے والا ہے اسے یاد ہونے چاہیے۔ اور مولا علی نے اپنی شان کے آغاز میں کہا محمد النبی اخی و سحری، محمد عربی میرے بھائی ہیں۔ علی کو نبی کا بھائی نہیں کہنا چاہیے، میں کہ علی نو مسئلے تو سمجھا سیں۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، نبی کو بھی مسئلے تو بتائے گا۔ مولا علی کہتے ہیں نبی میرے بھائی ہیں۔ حضور اس کو بڑی سمجھنے والی بات ہے، فضیلت سب سے پہلی کون سی بیان کی؟ فرمایا میں نبی کا بھائی ہوں، کسی اور گل دا حیا نہیں تے محمد دا ہی حیا کر کے مان لینا۔ اور امام ابو اسحاق سب سے پہلا سیرت نگار، وہ کہتا ہے حد ہی ہو گئی۔ حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں جس کے ساتھ کا رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا اس نبی نے علی کو بھائی کہہ دیا۔ اور اگلا جملہ کیا کہا؟ وَالسِّحْرِ، تمہیں پتہ نہیں میں زہرا پاک کا شوہر ہوں۔ لو میری تقریر بالکل اینڈ پر، لیکن اللہ اس وقت سے پہلے موت نہ دے دے کہ علی کا ذکر کروں اور سیدہ پاک بارگاہ میں کوئی ایک جملہ بھی سلامی کا پیش نہ کروں۔ یہ جتنے سید بیٹھے ہیں ان کی عزت کی اصل وجہ ذات زہرا ہے۔ مولا علی کی اولاد تو اور بھی ہے، سید کی عزت کی وجہ ذات زہرا ہے۔ اور اس پر ایک حدیث، اور مجھے دکھائیے، یہ ویسے میں تبرکاً، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر کی افضلیت پر، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے وہ حدیث لکھی اور کہا صحیح ہے۔ میں ویسے دکھانا چاہتا ہوں، حدیث مجھے زبان یاد ہے، حدیث میں پڑھ دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہا اللہ وذریتہا علی النار۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں۔ سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے اپنی طہارت کی ایسی حفاظت کی کہ رب نے طہارت زہرا کی وجہ سے قیامت تک کی آل زہرا پر جہنم حرام کر دیا۔ اس کو ذرا دوبارہ اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ آج کل تو یہ بھی بڑی بیماری ہے، اعلیٰ حضرت جیسے عاشق کو پتہ نہیں کہ ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہا اللہ وذریتہا علی النار، بے شک میری بیٹی فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، اللہ نے فاطمہ اور اولاد فاطمہ پر جہنم حرام کر دی۔ ہاتھ جوڑ کے شاہ جی یہ بات کہہ رہا ہوں، جس کی طہارت کا خطبہ نبی پڑھے، کسی بغیرت کو کیا پتا کہ وہ فاطمہ کتنا پاک ہے۔ آپ کو تو منہ میں ڈال کے چبوا کے معدے میں ڈال کے ہضم بھی کروانی پڑتی ہے تقریر۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ زہرا اتنی طہارت کی ملکہ ہے
کہ طہارت زہرا کی خیرات میں ساری آل پر جہنم حرام ہے۔ اب دوبارہ کہنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے یہ سن لیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، یہ میں سنا کے چھوڑوں گا۔ طہارت زہرا کی خیرات میں اللہ فرماتا ہے، گویا نبی کی حدیث کے مطابق، زہرا تو اتنی پاک، جا تیری طہارت کا صدقہ تیری ساری آل پہ جہنم کی آگ حرام۔ سبحان اللہ، ایک باری اونچی آنکھو، ایک باری پھر اونچی آنکھو۔ حیدر شاہ صاحب، طاہر عباس شاہ صاحب، جتنے سید بیٹھے ہو، میں سارے دے نام تو نہیں آتے، ان پر جہنم حرام کیوں ہے؟ زہرا پاک کی طہارت کی وجہ سے۔ اور تسی ناراض بھی ہوئے تو میں نے کوئی فرق نہیں پہندا، جڑا زہرا دی طہارت دا صدقہ جنتی ہوئے، وہ بھی کوئی بندہ ہے جڑا زہرا دی طہارت تے پیرا نہ دے۔ جس کی طہارت کو نبی بیان کرے، کسی خبیث کو کیا پتا وہ زہرا کتنا پاک ہے؟ اور سن لو یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں، سیدہ زہرا اتنا ہی پاک ہے جتنا نبی کی شہزادی کو پاک ہونا چاہیے۔ اور میرے پاک نبی نے بڑا واضح فرما دیا تھا، فرمایا تھا، فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، وَهِيَ قلبی، فاطمہ میرا دل، وَهِيَ روحی، فاطمہ میری جان۔ کوئی گل نہیں، جڑے نہیں بول سکتے نہ بولو۔ سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا نبی کا دل، سیدہ زہرا نبی کی جان۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم سیدہ زہرا کو معصومہ مان کے پاک نہیں مانتے، معصوموں کے سردار کی جان مان کے پاک مانتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں خرابی آ گئی ہے، ہم سیدہ زہرا کو معصومہ مان کے پاک نہیں مانتے، نبی کے جگر کا ٹکڑا مان کے پاک مانتے ہیں۔ اور ہم سیدہ زہرا کو نبی کا دل مان کے پاک مانتے ہیں۔ میں پیر حیدر شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، میں یہاں سے گزرا کرتا تھا، یہ میرے آگے ایک دوست رہتے ہیں، بہت عرصہ پہلے میں نے یہ شاہ ہمدان کمپلیکس کا یہاں پر بورڈ دیکھا، آج میں نے دیکھا ہے جنگل میں منگل۔ اللہ حضور کے خاندان کو سلامت رکھے، صابر ایوب صاحب کو بھی سلامت رکھے۔ اب میں تو تقریر ختم کرنے کو، آپ میں سے کسی نے اٹھنا نہیں۔ پہلے ان نعت خانوں نے نعتیں پڑھی ہیں جو سید ہیں، اور جو کوئی سید نہیں بھی تھا اس نے بھی پڑھی ہے، وہ بھی باقاعدہ آپ کے مہمان تھے۔ اور اب ایک بندے نے 5 شعر پڑھنے ہیں جو آپ کا مہمان نہیں لیکن میرے ساتھ آیا ہوا مہمان ہے، وہ صرف 5 شعر پڑھے گا، اتنا تو پڑھ لینا، آپ میں سے تو اٹھے گا تو نہیں۔ اچھا ہون ایک نعرہ میں خود لوانا چاہنا، تو میری خواہش ہے سارے میرے نال رل کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، نعرہ غوثیہ، اسلام، 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 پاکستان، پاکستان۔ تسی سارے اللہ کی بلا حیدر شاہ صاحب کو ان کے مشائخ کی امانتوں کا امین بنا کے رکھے، اور شاہ ہمدان کے فیضان کو ان کے ہاتھوں سے جاری اور ساری فرمائے۔ اللہ پاک علامہ صابر ایوب صاحب کے جتنے دینی ادارے ہیں ان سب کو، اور اہل سنت کے جتنے دینی ادارے ہیں ان سب کو آباد رکھے۔ طاہر عباس شاہ صاحب کی بلا کا شکریہ، سید ہو کر وہ جس محبت سے نوازتے ہیں، میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں کینیڈا میں تھا تو بھی یاد کرواتے رہے، اور میں یو کے میں تھا تو بھی، حالانکہ ایک دفعہ کہہ دیں تو ناگا نہیں ہوتا، ایک مرتبہ ادھر ہو گیا، وگرنہ شاہ صاحب جب بلاتے ہیں میں